السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ یہ واقعہ ہے مارچ 2022 کا، جب 14 جماعتوں نے مل کر مہنگائی کے خلاف ایک مارچ شروع کیا اور اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوئے۔ یہ مارچ کیوں نکالا گیا مہنگائی کے نام پہ، یہ آپ پورا پاکستان جانتا ہے، اور شاید وقت کے ساتھ ساتھ آج ساری عوام کو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ مارچ کیوں نکالا گیا اور اس کے اثرات کیا تھے۔ ان 14 جماعتوں کا اصل مشن تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا، اور انہوں نے مہنگائی مارچ کے نام پہ ایک تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں جمع کروا دی، اور تمام جماعتوں کے مشترکہ باہمی تعاون کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو حکومت سے باہر کر دیا گیا، اور یہ رجیم چینج کا بہت بڑا حصہ تھا۔ ان 14 جماعتوں نے ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ میڈیا پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اداروں کو اپنے انڈر لے لیا، اور اداروں سے وہ کام کروانے لگ گئے جو غیر قانونی غیر آئینی تھے۔ ان کا اصل مین مشن تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا، ان کے خلاف کیسز چلانا، عمران خان صاحب کے خلاف کیسز چلانا، اور تمام کارکنان کو کسی طریقے سے پکڑ کر جیلوں میں بند کرنا، جو ایسا ایسا یہ وقت نے دکھا دیا، اور پاکستانی قوم نے بھی دیکھا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آج اس ٹائم جو قوم فیس کر رہی ہے وہ ایک بہت بڑی مہنگائی ہے، بہت بڑی مہنگائی کا ایک طوفان، جس کے پیچھے یہ 14 جماعتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی مارچ نکالا تھا، انہوں نے ہی جلسے جلوس کیے تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے آج مہنگائی کر کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستانی عوام یہاں پہ ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے۔ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سے بھی گیا، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گھی کی قیمت دیکھ لیں، آٹا، چاول، چینی، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ 1 سال اور 4 مہینے حکومت کرنے والے لوگ آج لندن چلے گئے اتنی مہنگائی کر کے۔ عوام کو کیا ملا؟ صرف مہنگائی کا طوفان۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد، انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پاکستان پہ قابض ہو گئے۔ پاکستان کو ایک خطہ بنا دیا گیا، ایک اسلامی ریاست کی بجائے خطہ بنا دیا گیا۔ یہ کبھی تو اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑ کے آتے ہیں، اور کبھی مختلف طریقوں سے آ کے حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں، سرکاری مراعات کی مزے لیتے ہیں، اور عوام بنیادی ضرورتوں سے محروم رہ جاتی ہے۔ ان کو کیا تکلیف ہے عوام سے؟ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج ان کی عیاشیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، اتنے ہزاروں میں، لاکھوں میں بجلی کے بل آ رہے ہیں غریب لوگوں کے۔ ایک مزدوری کرنے والا انسان اگر 15,000 کما رہا ہے تو اس کا بل 25,000 30,000 تک آ گیا، وہ کیا کرے گا؟ کھانا پورا کرے گا یا بجلی کے بل پورے کرے گا؟ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، یہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں دیکھتے ہیں۔ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے بڑے بڑے بنگلے، محلات، ان کی مہنگی ترین ان کی گاڑیاں دیکھ لیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی زندگی عیاشی میں گزارنے کے لیے عوام کے ٹیکس سے ہی ساری ضرورتیں اپنی پوری کرتے ہیں۔ ضرورتیں تو کیا، یہ عیاشیوں کے اڈے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ دبئی چلے جائیں آپ، لندن چلے جائیں، ان کے ہر جگہ عیاشیوں کے اڈے ہیں، جہاں پہ یہ لوگ صرف عیاشی کرتے ہیں۔ عوام سے ان کو کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہے۔ یہ ہر 5 سال بعد آتے ہیں حلقوں میں، عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، عوام نعرے لگاتی ہے، ان کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح بھاگ رہی ہوتی ہے، اور یہ حکومت میں آ کے بیٹھ کے اور وہ وعدے جو عوام سے کیے ہوتے ہیں وہ وعدے یہ بھول جاتے ہیں، اور صرف عیاشیاں کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے، اور عوام بیچاری بنیادی ضروریات سے محروم رہتی ہے۔ آج میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے، کون برا ہے، کون پاکستان کو کہاں پہ لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، یقین کریں کہ ہر طرف گہما گہمی، ہر طرف ایک قسم کا طوفان برپا ہوا ہے، کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے اخراجات پورے کریں یا گورنمنٹ کے ٹیکسز پورے کریں جو بجلی کے بلوں میں لگائے گئے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ابھی بھی وقت ہے، خدا را اٹھیں، آواز اٹھائیں اپنے حقوق کے لیے، اس غفلت کی نیند سے جاگ جائیں جس میں آپ 75 سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں۔ آج آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے۔ اگر آج ہم لوگوں نے آواز نہ اٹھائی، اپنے حقوق کے لیے نہ اٹھے، تو ہم نے تو زندگی گزار رہی ہے غلامی کی، لیکن ہماری نسلیں آنے والی ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گی، غربت کی چکی میں پس جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔